بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فکر و خیالات۔ دوستو، محرم الحرام اللہ عز و جل کا مہینہ۔ محرم الحرام ہجری یا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقدس 4 مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینوں میں غلط کام کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے اور گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام ہجری یا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے مقدس 4 مہینوں میں سے ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مقدس ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب ہیں۔ یہی صحیح دین ہے، لہٰذا ان کے دوران اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں غلط کام کرنا زیادہ سنگین ہے اور دوسرے مہینوں کی نسبت ان مہینوں میں غلط کام کرنے پر زیادہ گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ غلط کام ہر حال میں ایک سنگین معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ وزنی بنا دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اشرافیہ کا انتخاب کیا، فرشتوں میں سے قاصد کو منتخب کیا، انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب کیا، کلام میں اپنا ذکر منتخب کیا، زمین میں کعبہ کو اپنا گھر منتخب کیا، مہینوں میں حرمت والے مہینوں کو منتخب کیا۔ اس کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اہل عقل و دانش نے اس کی تعظیم کی ہے جس کی اللہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے۔ ان مہینوں کی عزت و حرمت دین ابراہیمی سے چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم الحرام کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس کی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ حرمت والے مہینوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ محرم کی دوسری خصوصیات بھی ہیں۔ سال میں کچھ دن ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ایسا ہی ایک دن 10 محرم الحرام کا دن ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ علماء کلمۃ اللہ جرأت و استقامت اور جس موقف کو حق سمجھتے تھے اس کے لیے ہر مخالف کے ساتھ ٹکرا جانا ایک ایسا کردار ہے جس نے تاریخ کربلا، امت مسلمہ اور ایمانی جذبوں کو زندہ جاوید کر دیا۔ ان قربانیوں کا سب سے بڑا سبق ایک عظیم مقصد کے لیے ذاتی خواہشات اور مفادات کی قربانی دینا ہے۔ کربلا کا معرکہ 10 محرم 61 ہجری 19 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا میں دریافت فرات کے قریب اس علاقے میں پیش آیا جسے اب عراق کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں یوم عاشورہ کی فضیلتیں، یوم عاشورہ ایک مقدس مہینے میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل مہینے ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم، رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ لہذا ذو القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے تعاقب کرنے والے لشکر سے نجات ملی تھی۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، سمندر پر اپنی لاٹھی مارو تو یہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم اس کے تعاقب کرنے والوں کی طرف بڑھے اور ہم نے موسیٰ کو ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہ غالب
اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن کوہ جودی پر آ کر ٹھہری۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی روایت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاید قریش اس دن کسی سابقہ قانون کی بنیاد پر روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا تو اس دن عاشورہ کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا اختیاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن روزہ رکھنے کی سفارش کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نیکی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں تو میں سے زیادہ موسیٰ کے نزدیک، تو انہوں نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ رمضان کے بعد بہترین روزہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ اس دن ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شب کی نماز۔ میں نے پوچھا رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترجیح دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن عاشورہ کے دن اور اس مہینے یعنی رمضان کے علاوہ کسی دن روزہ رکھنے کا اتنا شوقین اور اسے کسی اور دن پر ترجیح دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ اس دن کا روزہ ہمارے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اور اگلے سال کا کفارہ دے گا، اور یوم عاشورہ کے روزے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے سال کا کفارہ دے گا۔ گھر والوں پر خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ سخاوت کرنے والے کے لیے
साल भर में बड़ी नियामतें हासिल होती हैं। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अशूरा 10 मुहर्रम के दिन अपने अहलो अयाल पर फराख दिली से खर्च करेगा, अल्लाह ताला उस पर पूरा साल सखावत करेगा। इस सिलसिले में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह सुफियान बिन अयनिया रहमतुल्लाह अलैहि से नकल करते हैं कि मैंने 50 या 60 साल तक खानदान पर खर्च किया, इस पर अमल किया है और मुझे इसमें खैर के सिवा कुछ नहीं मिला।